صحیفہ کاملہ خداوند عالم سے طلب حاجات کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کی تشریح۔ اس دعا میں خداوند عالم کو حاجت روائیوں کی انتہا اور مقصد برآریوں کی حد آخر قرار دیا ہے۔ یہ اس لحاظ سے کہ جب انسان اپنے آپ کو ہر دروازے سے ناکام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور کہیں سے حاجت روائی و مقصد برآری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور ہر طرف سے راہ چاروں تدبیر مسدود ہو جاتی ہے، تو وہ انجام کار اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس سے حاجت روائی کا طالب ہوتا ہے، یا اس اعتبار سے کہ جتنی بھی حاجتیں بظاہر دوسروں سے پوری ہوتی ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالی ہی کی کارسازی اور کارفرمائی کا کرشمہ ہے، کیونکہ تمام مقصدوں اور حاجتوں کے برآنے کے اسباب و وسائل اسی کی ذات پر منتہا ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے تو اسی میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور کسی کے لیے تگ و دو کرتا ہے تو اسی قوت و طاقت سے جو اللہ کی بخشی ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے جو کچھ بھی دوسروں کے ہاتھ سے ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے، اور جو کام اوروں کے ذریعے انجام پاتا ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی کارسازی کا نتیجہ ہے، ورنہ جو خود سراپا احتیاج ہو وہ دوسروں کی احتیاج کیا دور کر سکتا ہے، اور جو خود عاجز و درماندہ ہو وہ دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ لہذا تمام احتیاجوں اور بے نوائیوں کا علاج اسی ذات بے نیاز سے ہوگا جس سے تمام کائنات کا دامن احتیاج وابستہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ غنی و بے نیاز اور ہر لحاظ سے قابل ستائش ہے۔ جب وہی ذات جل شانہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ اور حاجت روائیوں کا نقطہ آخر ہے تو پھر دست سوال بھی اسی کے سامنے بڑھنا چاہیے، نہ ان کے سامنے جو خود مانگنے والے اور سراپا احتیاج ہیں۔ جو لوگوں سے مانگے گا وہ اسے محروم رکھیں گے، اور اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کے فیضان و بخشش اور دوسروں کی داد و دہش میں فرق یہ ہے کہ لوگوں کی عطا و بخشش عوض و بدل کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ کسی نہ کسی موقع پر احسان جتا کر تفوق و برتری کا مظاہرہ ضرور کریں گے، مگر اللہ صرف اپنے تفضل و احسان کی بنا پر نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور ان کے مقابلے میں کسی اجر و عوض کا طلبگار نہیں ہوتا، اور نہ وہ احسان جتاتا ہے کہ میں نے یہ دیا اور یہ دیا۔ اور اگر وہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے بندوں میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، اور اس کے نتیجے میں انہیں زیادہ سے زیادہ نعمتیں حاصل ہوں۔ اس سے مقصد احسان جتانا نہیں ہے، کیونکہ احسان تو وہ جتاتا ہے جو اپنی عطا کو بڑا تصور کرتا ہے اور معمولی بخشش کو بھی اہم سمجھتا ہو، اور خداوند عالم خواہ کتنی نعمتیں بخشے اور کتنے احسانات کرے وہ اس کے کرم و وسعت کے مقابلے میں کوئی وزن نہیں رکھتے، اور نہ اس کے غیر متناہی مقدورات کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاں کمی کا تصور ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ نہ خود احسان جتاتا ہے اور نہ احسان جتانے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ دنائیت و کم ظرفی کی علامت اور حاجت مندوں کی دل شکنی و تنفر کا باعث ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العالمین ہے، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتانے اور اذیت پہنچانے سے رائیگاں نہ کرو۔ اس دعا میں انسان کی اس طبعی کمزوری ہی کا بھی ذکر ہے کہ جب اسے اپنی کوشش رائیگاں اور تدبیریں بے نتیجہ نظر آتی ہیں تو وہ ادھر ادھر سے وسائل و ذرائع ڈھونڈتا ہے تاکہ اپنے مقصدوں اور حاجتوں میں کامیابی حاصل کرے۔ یہ چیزیں اس پر نظر رکھتے ہوئے کہ دنیا عالم اسباب ہے اور ایک کا کام دوسرے سے نکلتا ہی ہے، مذموم نہیں ہے، بشرط یہ کہ اصل کارفرما
فرما اور حقیقی حاجت روا اللہ ہی کو مانے اور اسی کی مشیت کے عمل دخل کا عقیدہ رکھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ہے کہ انہوں نے قید خانے کے 2 ساتھیوں میں سے جس کے متعلق یہ سمجھا کہ یہ بچ رہے گا کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کیجیو، مگر حضرت علیہ السلام اسے توکل اور انقطاع اللہ کے منافی سمجھتے اور اپنے مقام رفیع کے پیش نظر اسے خطا و لغزش سے تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ اس حد تک یہ لغزش و خطا نہیں ہے، لیکن جب ان وسائل و ذرائع پر وثوق و اعتماد کر لیا جائے تو پھر اس سے بڑھ کر دوسری لغزش نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ پر سے بے اعتمادی اور اس کے دروازے سے منہ موڑ کر دوسروں کے آستانوں کی پرستاری ہے۔ اس لغزش و کجروی سے اگر کوئی چیز بچا لے جا سکتی ہے تو وہ یہ کہ اپنے دل و دماغ میں یہ تصور راسخ کرے کہ اس بے نیاز کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، اور محتاج کے اور بے نواؤں کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ چنانچہ جب یہ تصور پختہ اور نیت و ارادہ مضبوط اور یقین مستحکم ہو جاتا ہے تو غفلت کے پردے چاک اور لڑکھڑاتے قدم سنبھل جاتے ہیں اور ہر طلب و نیاز اسی کی بارگاہ کے لیے مخصوص ہو کر رہ جاتی ہے، اور خداوند عالم جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ سب سے منہ موڑ کر میرے آستانے کی طرف ہمتن متوجہ ہو چکا ہے تو وہ اپنے فضل و کرم سے اس کی حاجتیں برلاتا ہے اور مشکلیں حل کر دیتا ہے۔ یہ دعا طلب حاجات کا ایک افتتاحیہ ہے، جب اسے پڑھ لے تو اس کے خاتمے پر اپنی حاجتیں بیان کرے، اگرچہ خداوند عالم سب کی حاجتوں اور خواہشوں کو جانتا ہے، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے حاجتوں کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، خداوند عالم بخوبی جانتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے کیا چاہتا ہے، لیکن اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ تم اپنی حاجتیں کھل کر اس کے سامنے پیش کرو، لہذا دعا کرو تو اپنی حاجتوں کا نام بنام ذکر کرو۔ دعا کے بعد سجدہ کرے اور سجدے میں حضرت علیہ السلام کے فرمودہ کلمات پڑھے تاکہ دعا جلد شرف قبولیت حاصل کرے، اس لیے کہ سجدہ تضرع و الحاح کی آخری صورت اور عجز و نیاز مندی کی خاص علامت ہے، اور عجز و الحاح قبولیت دعا کا ذریعہ اور بارگاہ الہی میں تقرب کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس وقت زیادہ تقریب پر فائز ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار کو پکارے اور اس سے دعا مانگے۔